بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم سادات کرام معزز علماء کرام معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج محترم علامہ سید فخر حسین بخاری اور محترم سید شہزاد بخاری صاحب اور محترم سید نزاکت بخاری صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی محترم تنویر الحسن بخاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایصال ثواب کے موقع پر اس مجلس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تردید موقع کی مناسبت سے اور دیے گئے موضوع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے اس کا فلسفہ بتایا ہے۔ اللہ زندگی دیتا کیوں ہے اور موت کیوں رکھی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب جب اللہ نے ترتیب بنائی ہے تو اس میں موت کا ذکر پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں بیان کیا۔ قرآن مجید کے اگر اور بھی مقام ہم دیکھیں تو جہاں زندگی اور موت کا اکٹھا بیان ہے، ہر مقام پر موت پہلے نظر آئے گی۔ قرآن مجید کا پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا اکٹھا بیان کیا، سورۃ البقرہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا۔ جب اللہ نے قرآن میں بتایا تو وہاں موت پہلے، لیکن جب اس جہان میں بندہ آتا ہے تو جہاں زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے بھائی تعالیٰ یہ ترتیب قرآن کی اور ہے اور تیرے اس جہان کی اور ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر بہت سارے جوابات دیے اور افاد ہیں۔ اس میں ایک بات آپ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یہ جو موت کو میں نے پہلے بیان کیا ہے، پہلے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو کہ جب بھی قرآن پڑھو گے موت پہلے ذکر اس لیے کیا ہے میں نے کہ تاکہ تم ہر کام کرنے سے پہلے موت کو اپنے ذہن میں رکھو۔ جو بندہ نیکی کی طرف نہیں جاتا، اچھے کام کی طرف نہیں جاتا، حقیقت میں اس کو موت یاد نہیں ہوتی۔
اگر میں یوں کہوں کہ آج اگر کسی بندے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا اسے موت کی یاد نہیں ہے. اگر موت یاد ہو تو بندہ بستر پہ نہیں رہتا، پھر مصلی پہ آتا ہے. جو بندہ حق تلفی کسی کی کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کو موت کی یاد نہیں. موت یاد ہو تو بندہ کسی کا حق نہ کھائے. جو ظلم کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے اسے موت کی یاد نہیں. جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یہ وجہ ہے کہ اسے موت کی یاد نہیں ہے. جو فیصلے کرنے میں غلطی کر رہا ہے اور کسی کے کہنے پہ فیصلے کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کو اپنی موت یاد نہیں ہے. جو بیوی کو اس کا حق نہیں دے رہا حقیقت میں اس کو موت کی یاد نہیں. جو لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہے حقیقت میں اس کو موت کی یاد نہیں ہے. اگر موت یاد ہو تو بندہ نافرمانی کی طرف بڑھتا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ خلق الموت، میں نے موت کا ذکر اس لیے پہلے رکھا ہے کہ تک تم قدم اٹھانے سے پہلے موت کو یاد ہو، دکان کا دروازہ کھولنے سے پہلے موت کو یاد ہو، فیصلہ کرتے ہوئے قلم چلانے سے پہلے اپنی موت کو یاد ہو. اگر تم خطیب ہو تو خطاب کرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد ہو. اگر تم مصنف ہو تو کتاب لکھنے سے پہلے اپنی موت کو یاد ہو. اگر تم قاضی اور جج ہو تو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد رکھو. جو موت کو پہلے یاد رکھتا ہے زندگی کو بعد پوچھتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ان راہوں پر جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے پھر بندہ ڈگمگاتا نہیں. یہ کو کم کر دیں گے، بالکل کم کر کے آواز کلیئر کر دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں جو ایک معنی سمجھ آ رہا تھا، بہت سارے معانی میں سے ایک میں نے عرض کیا جو کہ موقع اسے ایصال ثواب کا ہے تاکہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں. پھر بنایا کیوں موت کو اور زندگی کو، اس کا جواب آگے ہے جس پر آج میں نے بات کرنی ہے. فرمایا کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ کہتے تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. اب ہر بندہ امتحان میں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اسکول جاؤں گا مدرسہ جاؤں گا تب میرا امتحان ہوگا، اللہ کہتے ہیں چاہے تم مدرسہ ایک دن بھی نہیں گئے تو تمہارا امتحان ضرور ہونا ہے. ہر بندہ امتحان میں ہے، آزمائش میں. وہ امتحان کیا ہے؟ فرمایا ایکم احسن عملا. امتحان میں نے یہ لینا ہے تمہارا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص یہ زندگی گزار کے واپس آئے میرے پاس تو کفن پہنا ہوا ہو تو اس کے دامن میں ایک حسن عمل موجود ہو، احسن عمل موجود. ایک عمل احسن عملا، اعمال کی بات نہیں کی اللہ نے. زندگی اور موت میں نے بنائی اس لیے ہے تمہارا امتحان لینا ہے، اور امتحان بھی میں نے کوئی زیادہ چیزوں کا نہیں لینا. اللہ کہتا ہے میں نے ایک عمل دیکھنا ہے، وہ ایک کر کے آؤ گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ ایک نہ کیا باقی سارے کرتے رہے اور کوئی بھی اپنے پاس میں نے نہیں رکھنا واپس تمہیں کر دینا ہے، تو ایک عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کی تخلیق کر دی، احسن عملا. اب اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ نے جب عمل کرنے کا فرمایا تو جمع کے سیغے میں بات کی ہے. اعمال کرو. سورہ عصر کو اگر پڑھ کے دیکھیں، اکثر دوستوں کو یہ سورت یاد کی ہے تو اس سے بات سمجھ آ جائے گی. جب حکم دیا تو جمع کے سیغے میں بات کی اعمال کرنے کی. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب عاملوا اعمال جو اچھے اعمال کرتے رہے، ایمان لائے، پھر اس کے بعد اعمال کی بات کی. جب کرنے کا حکم دیا فرمایا سارے کرو، لیکن جب پوچھنے پہ آیا اس نے کہا پوچھنا میں نے ایک. جب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے، پہلے چھپایا تو کوئی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا نصاب تمہارے لیے پورا دین ہے. عاملو، اچھے اعمال کرو، صالح اعمال کرو. ان صالح اعمال میں ہر نیکی شامل ہے. ان صالح اعمال میں نماز کا پڑھنا بھی ہے، روزے کا رکھنا بھی ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی ہے،
تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا اور پڑھنا بھی ہے، داڑھی کا رکھنا، پگڑی کا باندھنا، اور اسی طرح صدقات و خیرات، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، دین اسلام کی خدمت اور نوکری، یہ سارا کچھ کرو، حقوق کا خیال کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، یہ سارا کرنا ہے، نصاب سارا دین ہے۔ لیکن جب اس نے کہا میں نے پوچھنا ہے تو میں نے پوچھنا ایک ہے۔ اب آپ کہیں نصاب سارا ہے تو پوچھا ایک کیوں؟ اب یہ بھی دنیا کا امتحان بھی دیکھ لیں، اب سارے اس مراحل سے گزر چکے ہیں، ایک سال پورا بندہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے، 1000 صفحات ہوتے ہیں اس کے، لیکن جب امتحان کے کمرے میں بیٹھتا ہے تو ادھر ٹوٹل آدھا گھنٹہ ٹائم ملتا ہے، 1000 صفحے پڑھے تھے، جواب دینا ہے آدھے گھنٹے میں، وہ ساری کتاب کا جواب تو نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہے میں نے ساری کتاب پوچھی کب ہے؟ ممتحن کہتا ہے ساری کتاب میں نے کہا کب ہے لکھو، وہ تو کہتا ہے بس ایک سوال ہے، وہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، وہ تو نے کرنا ہے۔ اگر بندہ کہے وہ ایک سوال ایک صفحہ تھا کتاب میں بالفرض، صفحہ نمبر 95 بالفرض، تو وہ اس ایک صفحے کو چھوڑ کے اس نے باقی 999 صفحے یاد کیے، رٹا ہوا ہے، پیپر میں وہ صفحہ آیا جو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر وہ پیپر میں بیٹھا ہو سارا سال پڑھتا رہا، ساری کتاب یاد ہے، سارا کچھ کر کے گیا، اب پیپر میں وہ سوال آ گیا جو اس نے چھوڑا ہوا ہے، کیا وہ احتجاج کر سکتا ہے کہ مجھ سے اور پوچھو یہ کیوں پوچھا ہے؟ یہاں کے ممتحن تو بتاتے بھی نہیں کون سا کرنا ہے، کون سا پوچھنا ہے، اللہ نے بتا بھی دیا ہے کون سا پوچھنا ہے۔ آگے بتا دو، اللہ نے بتا دیا، غیب میں نہیں رکھی بات، اگر بتاتا نا تو ظلم ہو جاتا، وہ کہتا میں ظلم والا نہیں، میں عدل اور فضل والا ہوں۔ ایک عمل ہے امتحان اسی کا ہے، کرنے کے لیے سارے کرنے، اچھا ایک عمل ہے، اب یہ ایک جس کے پاس ہوگا روز معاشر، اس کے باقی بھی اللہ تعالیٰ حساب میں رکھے گا، تول میں آئیں گے، اگر یہ ایک نہ ہوا باقی پہاڑ جتنے اعمال بھی لے کے گیا اللہ نے تولنے کوئی نہیں، ترازو میں آئیں گے ہی نہیں۔ اب قرآن کی آیت پڑھ دے تو سورہ کہف، اس میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب ذرا یہ بتائیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی بات نہ بتائیں جو اخسرین اعمالا، اعمال بہت کیے لیکن خسارے میں رہے، نقصان میں رہے۔ کیا مطلب؟ ایسا خسارہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے جب خسارہ ہوتا ہے پھر پلے رہتا ہے کچھ، نقصان ہوتا ہے چھوٹا موٹا بندہ بعد میں کور کر لیتا ہے، لیکن خسران کیا ہے کہ جب کخ بھی نہ بچے۔ اعمال لے کے آئیں گے، اعمالوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اخسرین اعمالا، ان کے پلے کخ بھی نہیں رہے گا۔ یہ ہوں گے کون؟ اللہ آگے فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے نیکی کرنے کی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور زندگی بھر حساب یہی کرتے رہے ہم حسن اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم آسان عمل کر رہے ہیں، حساب ہر روز یہی کرتے تھے، نماز پڑھ کے یہی کہتے تھے ہم آسان عمل کر چکے، روزہ رکھ کے یہی کہتے تھے آسان عمل کر چکے، قرآن پڑھ کے یہی کہتے تھے آسان عمل کر چکے، کوئی اور نیکی کی، حساب یہی کرتے تھے یحسبون انہم یحسنون صنعا، حساب یہی کرتے تھے، اپنا اندازہ یہی لگاتے تھے کہ ہم نے آسان عمل کر لیا۔ اللہ نے کہا انہوں نے آسان کی ان کو خبر ہی نہیں، ان کا حساب سے وہی آسان تھا لیکن اللہ کے نزدیک وہ آسان نہیں تھا، کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہیں گے اعمال تو حساب کتاب ہے، ترازو ہے، فرشتوں سے کہیں گے تولو، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فلا نقیم لہم، ہم نے تلنے دینا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں تولو ہم نے آگے جانا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتا ہے میں نے میزان میں ان کے عملوں کو رکھنا ہی نہیں، بولا کیوں نہیں رکھتا؟ بس باقی سارے کر آئے، آسن چھوڑے کرے، آسن چھوڑ کے آئے ہیں، میں نے تولنا ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں تولو، اللہ کہتے نہیں تولو، وہ فرشتوں سے کہتے تولو، وہ کہتے اللہ تلنے نہیں دے رہا، اللہ کہتے فلا نقیم لہم، ہم نے تلنے دینا ہی نہیں۔
ہم نے میزان پہ ان کو رکھنا ہی نہیں. کیوں؟ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کیا ہی نہیں, باقی سارے کر آئے. جو جس کام کے لیے بھیجا تھا, زندگی دی تھی, میرے پاس آیا ہے بھر کے, وہ تو اس کے پلے میں ہے. وہ نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے باقیوں کو میں نے کرنا کیا ہے, اٹھاؤ ان کو دوزخ میں ڈالو, اعمال بھی جائیں یہ بھی جائیں. اب یہ قرآن کا ایک مقام, ایک اور مقام پڑھ دیتا ہوں جہاں بندے آئیں گے, قیامت کا دن ہوگا, نیکیاں کم ہوں گی, زیادہ نہیں ہوں گی, پہاڑوں جتنے اعمال نہیں ہوں گے, گناہ بھی کی ہوں گے, نیکیاں بھی کی ہوں گی, لیکن ان کے اس حساب میں, اعمال میں وہ احسن عمل ہوگا. ادھر نہیں تھا, اعمال کے پہاڑ تھے, ادھر اعمال کے پہاڑ نہیں ہیں, گناہ بھی ہے, نافرمانی بھی ہے, غفلت بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ احسن عمل بھی ہے. اب وہ قرآن کا مقام دیکھیں, وہاں اللہ فرماتا ہے جب اعمال نامہ تولا جائے گا, فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ اس کا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. اللہ کہے گا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں اس نے کیا. اللہ کہ میں پردہ ڈالتا ہوں, گناہوں پہ پردہ ڈال رہے. اللہ بولا کیوں پردہ ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم ان کو اس احسن عمل کی جزا دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے. ایک عمل اس کی جزا یہ ہوگی, تھوڑا بھی ہے, گناہ بھی ہے. اللہ کہتا ہے گناہ بھی پردہ ڈال دوں گا. اب یہاں تک نہیں روکا, فقط پردہ نہیں ڈالے گا اللہ. فرشتے کہیں گے مولا ہے تو صحیح نا. اللہ کہتا ہے چلو اگلا کام کرتے ہیں. وہ کیا فرمایا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہے گا کدھر ہے گناہ؟ وہ کہے گا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اللہ کہے گا چلو یہ نیکیوں میں بدل دو. فرشتے کہیں گے یہ گناہ ہے, اللہ کہے گا نیکیوں میں بدلو. ادھر وہ کہتے تھے اعمال تولو, اللہ کہتے ہیں تولنا ہی نہیں. کیوں؟ حسن ہے کوئی نہیں ان کے پاس. ادھر نیکیاں کم ہے, زیادہ نہیں ہے, نافرمانی بھی ہے, لیکن اس نافرمانی کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھپا دیں گے, پردہ ڈال دیں گے. والا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ احسن کر کے آ جائے. والا نَجْزِيَنَّهُمْ, اب ضرور ان کو جزا دیں گے. کس کی؟ احسن الذی کانوا یعملون, اس احسن عمل کی جزا دیں گے یہ جو کر کے آئے. اب پتہ چلا احسن ہوگا تو پھر تو تلنے میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, عمال تولے جائیں گے, اور گناہ ہوں گے تو اللہ خود چھپائے گا. اب میں یوں کہوں, اللہ کہتا ہے اگر یہ احسن کر آیا ہے تو اگر سجدے تھوڑے ہیں میں زیادہ کر دوں, ٹوٹے ہوئے ہیں تو ویلڈ بھی کر دوں گا. تھوڑا عمل کر کے آیا, اللہ کہتا ہے اس کو بڑھانا ہمارا کام ہے. اب ایک عمل ہے, ایک ہی عمل ہے جس پر یہ ساری بات ہے. اچھا اس پر میں قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ نے جہاں فرمایا ایک نیکی جو لے کے آئے نا وہ کافی ہو جانا ہے, صرف ایک نیکی. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا, تو جو بندہ ایک حسنہ لے کے آیا, من جاء, اللہ کہتا ہے کوئی بھی لے آیا. کیا چیز لے آیا؟ حسنہ, ایک حسنہ. کیا ہوگا؟ فلہ خیر منہا, اللہ کہتا ہے وہ ایک حسنہ اس کے لیے پوری ہو جانا, اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے. ایک حسنہ سے بیڑا پار ہو جانا ہے. پھر ومن جاء بالسیئۃ, تو جس بندے نے اس حسنہ کو نہیں کیا, اس کا انکار کیا, گناہ کرتا رہا, فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اسے ایک نافرمانی کی وجہ سے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے. ایک حسنہ کی تو جنت ہے, اس سے منہ موڑا تو دوزخ ہے. اچھا وہ ایک حسنہ کیا, میں زیادہ سسپینس میں نہیں رکھتا. اچھا علامہ اقبال سے بھی پوچھے نا, وہ ان کی روح بھی یہی کہتی ہے. قلندر لاہوری سے وہ شعر آپ سنتے ہیں, آپ نے کیا لکھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی عمل سے. علامہ اقبال سے پوچھے عملوں سے کیوں نہیں فرمایا, عملوں سے کیوں نہیں؟ وہ کہتے قرآن پڑھو, میں نے اس حسنہ کی بات کی ہے جسے رب کہتا ہے من جاء بالحسنہ, ایک حسنہ لے آیا, فلہ خیر منہا, وہ پار ہے. اس ایک حسنہ سے جنت مل جاتی ہے, نہ ہوئی تو دوزخ میں چلا جانا ہے. اب ایک بار کہ روح کہتی ہے وہ ایک حسنہ کی بات کی جا رہی ہے. اچھا وہ ایک حسنہ کیا ہے؟ اب اس پر میں آپ کو یہ جو آیت آئی ہے نا, من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا,
تو اب یہ سوال تو پیدا ہو گیا، وہ ایک کیا ہے؟ جو مل گئی تو بیڑا پار ہے۔ اب یہ سوال ایک بندہ لے کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے علی کے بیٹے ذرا بتائیں وہ حسنہ کیا ہے؟ جی مل گئی تو اللہ کہتے ہیں فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا، وہ بہتر ہے اس کے لیے، پار ہے اس کا بیڑا۔ یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا قرآن تو پڑھا ہے، قرآن میں اللہ نے وہ حسنہ بتائی ہے جو فقط ایک کر آیا تو اسے پار لگا دوں گا۔ کہنے لگے کہاں لکھی ہے؟ آئیے سورت کا نام ہے شورا، آیت کا نمبر ہے 23، اور 23 2 اور 3 23 بنتا ہے نا، 2 اور 3 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، تو آیت بتا رہی ہے بات 5 کی ہے۔ تو اشارہ سمجھ گئے؟ اب یہ جو پیچھے احباب بیٹھے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، چونکہ پیچھے جگہ کم ہو گئی، جگہ ہے تھوڑا سا بس جلد تمام دوستوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، خالی جگہ جو پڑی ہے اس کو پر کر لیں، جتنے بھی احباب پیچھے بیٹھے آپ سے گزارش ہے دائیں بائیں جو خالی جگہ پڑی ہے اس کو پر کر لیں۔ بہت شکریہ سبھی جزاک اللہ۔ تو اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھا۔ فرمایا آیت کھولو پڑھو، اللہ نے وہ حسنہ خود بتا بھی دی ہے۔ اب آیت پڑھ کو فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ جو اللہ حسنہ بتا رہا ہے نا قرآن میں، فرمایا یہ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ ایک حسنہ کی ہے اللہ نے بخش دینا ہے، اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے جو خوشخبری میں دے رہا ہوں ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے رہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ اے حبیب آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ان کو بتا دیں وہ خوشخبری کیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک حسنہ آگے ذکر ہے اس کا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ فرما دیا نا فی القربى، آگے کیا فرمایا؟ وَمَن یقترف حسنہ، جس نے یہ حسنہ کر لی، قرابت کی مودت والی۔ اب جس نے کر، آگے بتاتا ہوں یہ قرابت دار ہیں کون؟ جو اپنے نہ بناتا تھی، جو مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ قرابت جن کی مودت مانگی جا رہی ہے۔ وَمَن یقترف حسنہ، اور جو بندہ یہ حسنہ کرے گا، کون سی؟ مودت آل محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی، انہوں نے یہی بنا یہ کون سی حسنہ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے۔ وَمَن یقترف حسنہ، جو یہ کرے گا، تو کیا کرے گا؟ سنیں تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے نزد لہو فیہا، ہم اس کے تھوڑے کو بڑھا دیں گے، اس کے تھوڑے کو بڑھا دیں گے۔ نمازیں تھوڑی تھی، اللہ کہتے ہیں حسنہ تو کرایا ہے نا، عمل تھوڑا تھا حسنہ تو ہے نا، نیکی تھوڑی تھی حسنہ تو ہے نا، ہاں مولا ہے۔ اللہ کہتا ہے نزد لہو فیہا، بس حسنہ لیتے آنا اس کا کام ہے، تھوڑے کو زیادہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا، کسی کو تکلیف ہو تو اللہ سے پوچھے کیوں بڑھائے گا، وہ خود کہہ رہا میں بڑھا دوں گا، نزد لہو فیہا، پھر آگے کہتا ہے حسنہ، میں اس کو حسین بھی کر دوں گا، بڑھا بھی دے گا اللہ عمل کو اور حسین بھی کر دے گا۔ کس سے؟ جو حسنہ کر کے، کون سی؟ مودت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پہلے تو سن لیں جن کی مودت ہے وہ ہیں کون۔ اب اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں میرے آقا کے جنہیں آقا اس امت کا مفسر قرار دیتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کو اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرابت کی مودت جب یہ مانگی کی، جب یہ آیت اتری ہے تو قالوا، صحابہ کرام کہتے ہم نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک،
हाउलाए अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। आका वो आपके कराबतदार हैं कौन जिनकी मवद्दत हम पर फर्ज की गई, वाजिब की गई, वो कौन है? साहबा कराम ने तो मसला हल कर दिया ताकि कोई अपनी मर्जी से न बनाता फिरे। उन्होंने पूछ लिया आका बताए वो कौन है? मेरे आका ने 4 नाम बताए। क्या फरमाया? फीहिम अलीशन व फातिमा व अबनाहुमा। पर जिनकी मवद्दत तुम पे वाजिब व फर्ज है वो कौन है? वो मेरे कराबतदार 4 हैं। उनमें अली है, मेरी बेटी फातिमा है, इन्हीं के 2 बेटे हसन और हुसैन हैं। जो इनकी मवद्दत को पा लेता है उसने हासाना कमा दी। या रसूल अल्लाह, या अली। अब एक हासाना क्या है? तो इनका प्यार, इनकी मवद्दत। मवद्दत का लफ्ज आया है तो इसकी भी शरह अपनी करेगा तो मैं कुरान से ही अर्ज कर देता हूँ। लफ्ज मवद्दत कुरान में अरबी का लफ्ज है, उर्दू पंजाबी सराइकी का तो है कोई नहीं। लोग तर्जमा करते हुए कहेंगे मोहब्बत अहले बैत की, भी मोहब्बत होती तो अल्लाह भी मोहब्बत कह देता, अल्लाह भी फरमा देता इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, कराबत मुस्तफा की मोहब्बत। और अब मोहब्बत कहता ही नहीं, रब तो मवद्दत कह रहा है। अब मवद्दत क्या है? बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने मानी बयान किए समझाने के लिए। इमाम राजी ने लिखा, बाकियों ने लिखा कि मवद्दत की मिसाल देते हुए समझाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा जैसे मछली पानी के अंदर होती है ना, और मछली को पानी से अलग कर दे तो मरने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। उन्होंने कहा ये होती है मवद्दत। अगर जुदाई हो तो मौत आ जाए, अगर उनसे अलग हो तो मौत आ जाए। अब इससे एक मफहूम किसी न किसी तरह जहन में आता है, लेकिन मैं इससे अगली बात करना चाहता हूं। जब अल्लाह ने मवद्दत समझाई है तो ये पानी और मछली वाली मिसाल नहीं दी। एक और चीज कुरान मजीद के सूरह रूम को पढ़े, अल्लाह ने मवद्दत का लफ्ज बयान फरमाया है। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह कहता है ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे नफूस से, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी ज़ौजा यानी बीवी जो थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से आई। अल्लाह कहता है जब ये याद करोगे ना तो मैं अल्लाह की याद आएगी। ये मेरी निशानी है। हमेशा मर्द बच्चे औरतों से पैदा होते हैं, लेकिन पहली औरत रब कहता है मैंने मर्द में से निकाली। रब कहता है ये मेरी निशानी है। और क्यों ज़ौजा बनाई, जोड़ा क्यों बनाया? ले तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इससे सुकून पाओ। वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन। अल्लाह कहता है और मैंने रिश्ता अज़्दवाज निकाह के जरिए मियाँ बीवी में मवद्दत रखी है। अब मियाँ बीवी में अल्लाह ने रखी है मवद्दत, रिश्ता निकाह के जरिए। अब मवद्दत क्या है? इधर कराबत की मवद्दत, उधर मियाँ बीवी में मवद्दत। मवद्दत को समझे कैसे? अब कौन, अब अगर वो मवद्दत हो जैसे वो समझाएगी, जैसे मछली को पानी से जुदा कर दे, तो क्या तू कह सकता है कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है जैसे मछली पानी से करती है? या कोई मर्द कहे मैं बीवी से इतना प्यार करता हूं जैसे मछली पानी? ये फिर पानी और मछली वाली बात से मवद्दत की समझ नहीं आती। फिर मवद्दत है क्या? अब साहबे कराम गए मेरे आका की खिदमत में, आका ये क्या है? तो मैं ये रिश्ता गैरत है, ये रिश्ता गैरत। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अगर मर्द में कोई खामी है, कोई ऐब है, अगर औरत वो आगे बताए तो उसने मवद्दत के रिश्ते को खत्म कर दिया। अगर मर्द ने कोई ऐसी शय आगे बताई जो बताने की नहीं थी, उसने भी रिश्ते मवद्दत का पास नहीं रखा। ये मोहब्बत जो आले मुस्तफा का प्यार है, ये ताल्लुक गैरत है। गैरत का मतलब क्या है? गैरत का माना क्या है? कि वो शौहर अपनी बीवी के बारे में गलत सुनता भी नहीं, गलत बोलता भी नहीं। वो औरत अपने शौहर के बारे में ना गलत सुनती है ना गलत बोलती है। रब ने कहा कराबत मुस्तफा की मवद्दत का माना ये है कि मुस्तफा
اگر غیرت نہیں ہے آل مصطفیٰ کے بارے میں، اگر کوئی آقا کے گھر کے بارے میں بھوکتا ہے، کسی نے مولا علی کے بارے میں منہ کھولا، کسی نے سیدہ کائنات کے بارے میں منہ کھولا، مولا حسن، مولا حسین، کسی نے ان کے بارے میں زبان درازی کی، رب کہتا ہے نہ زبان درازی کو سننا ہے نہ زبان کھولنی ہے۔ کیوں؟ اور یہ وہ چار ہیں جن کے منہ میں زبان میرے مصطفیٰ نے دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شرع خدا علیہ السلام پیدا ہوئے کعبے میں، آقا تشریف لائے، اٹھایا میرے آقا نے، علی آنکھ نہیں کھول رہے، آقا نے کیا کیا؟ اپنی اس گھٹی جو عطا فرمائی کیا تھی؟ زبان علی کے منہ میں رکھ دی اور مولا علی چوسنے لگے، آنکھ کھول لی، سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آئی، ولادت ہوئی، آقا نے گھٹی دی، کیا تھا؟ زبان عطا۔ مولا حسن پیدا ہوئے، گھٹی مصطفیٰ نے دی، کیا گھٹی تھی؟ شہد دیا، پانی دیا، کھجور دی؟ نہیں، اپنی زبان دی۔ مولا حسین پیدا ہوئے، گھٹی آقا نے دی، کیا دیا؟ اپنی زبان دے دی۔ تو آقا بتا رہے ہیں ہم دیکھنے میں 5 ہیں، زبان ایک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زبان ہماری ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، زبان ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، کردار ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، عمل ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، سیرت ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، صورت ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، وجود ایک ہے، دیکھنے میں 5 ہے، ہم پہ درود ایک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی 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 کا نام دربارہ نعرہ حیدری۔ تو مبدت یہ وہ غیرت کا تعلق ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سے بتا دوں، امام محب الدین طبری نے اس حدیث کو الریاض النظرہ میں مولا علی کے فضائل میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں جاء اعرابیان یختصمان، 2 اعرابی آ گئے بدو آپس میں کسی بات پہ لڑتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، امیر المومنین تھے، آئے کہنے لگے اے امیر المومنین ہمارا فلاں بات پہ جھگڑا ہے، ہمارا فیصلہ کریں۔ مولا علی شیر خدا پاس بیٹھی تھی، قال علی شیر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اے علی اقضی بینہما یا ابا الحسن، اے ابو الحسن فیصلہ آپ کریں۔ علی قضا بینہما، مولا علی نے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، فقضا علی بینہما، دونوں کے درمیان مولا علی نے فیصلہ کر دیا، تو فیصلہ ہو گیا۔ فقال احدہما، ان میں 2 میں سے ایک بولنے لگا، کہنے لگا ھذا یقضی بیننا، کہ بس یہی رہ گیا تھا جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے، کوئی اور نہیں رہ گیا تھا۔ جب اس نے یہ بولا اب عمر بن خطاب وہ رشتہ مودت نبھانے کے لیے چپ نہیں بیٹھے، جب کہا نا یہی رہ گیا تھا جس نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا تھا، فواصب الیہ عمر، عمر بن خطاب اٹھے، اخذ بطلبی بہی، گریبان پکڑا، ہوا میں اٹھا لیا، گریبان پکڑ کے ایک ہاتھ سے ایسے ہوا میں اٹھا لیا اور ہوا میں اٹھا کر کہا ویحکا، میں کہ تو برباد ہو، تیرا بچے ہی کچھ نہ، ما تدری من ھذا، پتہ ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں تو نے بکواس کی ہے؟ جانتے ہو؟ پھر خود کہتے ہیں ھذا مولایا و مولا کل مومن، کہا یہ میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ تو ہمارے مولا کے بارے میں زبان کھولی ہے، اور آگے کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، فرمایا جس کے مولا علی نہیں ہے
عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. مومن بننے کے لیے علی کو مولا ماننا پڑے گا. علی کو مولا میرے آقا نے خود نہیں اللہ کے حکم پہ مولا مانا. اب چونکہ مولا علی شیر خدا اہل بیت میں اہل بیت کا مرکز آپ ہے. اہل بیت کا مرکز قیامت کا دن ہوگا, محبت اہل بیت کا سوال ہوگا. ہم طبرانی موجب الاوسط میں حدیث پاک لائے, حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربع. بندہ کھڑا ہوگا مرود معاشر, قدم نہیں ہلیں گے جب تک اللہ کو 4 باتوں کا جواب نہیں دیں گے. کون سی 4 باتیں ہیں؟ عن جسدہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. یہ اللہ 3 باتیں پہلے پوچھے گا. بتا جسم دیا تھا کہاں مسیدہ کر کے آیا, عمر دی تھی کس مقصد میں فنا کر کے آیا ہے, مال دیا تھا کمایا کہاں, خرچ کہاں کیا. جب اللہ پوچھ لے گا آخری سوال اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. فرماتا اللہ پوچھے گا وعن حب اہل البیت, بتا اہل بیت سے بھی محبت تھی کہ نہیں تھی. اب جب آقا نے یہ فرمایا چوتھا سوال اہل بیت کی محبت کا ہوگا قیامت کے دن. صحابی بیٹھے تھے, عرض کیا آقا ذرا بتائیں تو صحیح کہ فما علامت حبکم, آپ کے اہل بیت کی محبت کی کوئی نشانی ہے, کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں. ساتھ ہی مولا علی بیٹھے, فضرب بیدہ علی منکب علی, مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آقا فرماتے سنو ہماری اہل بیت کی محبت کی نشانی علی ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے کرتا ہے, جو علی سے دور ہوتا ہے اہل بیت سے دور ہوتا ہے, جو علی کے قریب ہوتا ہے وہ اہل بیت کے قریب ہوتا ہے. ایک اور مقام بھی آقا فرماتے ہیں اللہ کا مطلب ختم کیا 5-10 منٹ ہے نا, 10 منٹ ہے, چلیں 2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا مولا کائنات کے بارے میں کوئی منہ کھول رہے تھے, باتیں کر رہے تھے جو نازیبا تھی, تو میرے آقا نے فرمایا کہ ما بال اقوام ینتقصون علیا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کی بے ادبی کرنے لگ گئے, علی کی گستاخی کرنے لگ گئے. پھر ساتھ ہی فرمایا میں ینتقص علیا فقد تنکصنی, سنو جو علی کی بے ادبی کرتا ہے وہ علی کی نہیں مصطفیٰ کی کرتا ہے. ومن فارق علی, جو علی سے دور ہوتا ہے فقد فارقنی, وہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جوڑا ہے میرے آقا نے. ایمان کی بات کی نا, ایمان کی, کہ جو علی کو نہیں مانتا مومن نہیں ہے, مولا نہیں مانتا مومن نہیں ہے. اور یہ میرے آقا نے صحیح مسلم کو پڑھے, جامع ترمذی کو, دونوں میں حدیث آئی ہے, اور راوی جامع ترمذی میں مولا علی شیر خدا خود ہے. آپ کہتے ہیں میرے آقا نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور مجھ سے وعدہ لیا, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ لیا. انا علی شن, مولا علی راوی انہو محض النبی الامی, نبی امی نے مجھ سے وعدہ لیا ہاتھ میں ہاتھ رکھے. کیا فرمایا؟ انہو لا یحبک الا مومنون ولا یبغضک الا منافقون. اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا. یہ آقا کا وعدہ ہے سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے. اور اس بات کو اب یہ بات مت سمجھے کہ آقا کے حیات ظاہری کے بعد, آپ کے دور خلافت کے بعد یا آج کے دور کی بات ہے. میں ایک حدیث پاک اور کوٹ جسے ہم طبرانی موجم الاوسط میں لائے, راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دور میرے آقا کے حیات ظاہری کا تھا. صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی حیات میں بھی پہچاننا ہوتا نا منافق ہے کہ نہیں, تو پہچان بتائیے, اور وہ پہچان سنیں. جابر بن عبداللہ راوی ہے, کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم اٹھا کے کریں, واللہ ہے, کہتے ہیں اللہ کی قسم ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغض علی. کہتے ہیں آقا کے حیات ظاہری میں بھی اگر ہم منافق کو پہچاننا چاہتے تھے, کیونکہ پہچان بڑی مشکل ہے منافق کی, بہت مشکل پہچان ہے. وہ چہرہ ایسا دکھائے گا آپ کہیں گے یہ منافق نہیں ہو سکتا,
وہ پگڑی کا رنگ ایسا دکھائے گا لیکن یہ منافق نہیں ہو سکتا. مسجدیں دکھائے گا, مدرسے دکھائے گا, پڑھ رہا ہے نماز, پڑھا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, ہر دوسرے چوتھے دن حج عمرہ کرتا نظر آ رہا ہے, صدقات و خیرات کرتا نظر آ رہا ہے, داڑھی بڑی بھی ہے, گھنی بھی ہے, تسبیح بھی ہے, ساری نیکیاں کر رہا ہے. پہچان مشکل ہو جاتی ہے منافق کی, اور صحابیوں کو نہیں ہو پا رہی تھی. نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے تھے. مسجد نبوی میں کوئی پہلی صف میں, کوئی دوسری میں, کوئی پیچھے, کوئی دائیں, کوئی بائیں تھے منافق. آقا جانتے تھے آپ کا حکم تھا ابھی نہیں نکالنا, کیونکہ ابھی نکالا تو لوگ کہیں گے یہ کلمہ پڑھنے والوں کو نکال رہے ہیں, آپس میں شاید کوئی جھگڑا ہو گیا ہے. ابھی نہیں نکالنا, وقت آئے گا نام لے کے نکالیں گے, مسجد سے نکالیں گے, مسجد سے نکالیں گے. نماز جمعہ ہو رہی ہے, میرے آقا جمعے کا خطاب کر رہے ہیں, اس وقت اللہ کا حکم آیا اے حبیب آج جمعہ بھی نہ پڑھنے دے, جمعہ بھی نہ پڑھنے. اچھا جمعہ ہونے دیتے, آئے بیٹھے تھے, وضو بھی کرائے ہوں گے, کلمہ بھی زبان سے پڑھتے تھے, کوئی پہلی صف میں بیٹھا, کوئی پچھلی میں, کوئی اگلی میں. اللہ کو اے حبیب جمعہ بھی نہ پڑھنے دے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر منافق ہے نہ جمعے فائدہ دیتے ہیں نہ جمعراتے فائدہ دیتے ہیں. اللہ کا حکم اے حبیب نکالے. ایک ذمت ہے میرے آقا نے 40 بندوں کو نکالا, نام لے کے نکالا 40. ایک حدیث پاک میں 250 افراد کا ذکر آیا, ایک دن میں 70 بھی آیا, کم سے کم ہو تو 40 بن جاتے. آقا نے نام لیا فلاں بن فلاں, اخرج فإنک من المسجد فإنک منافق, فإنک منافق. نام لے کے نکالا, نام لے کے نکالا. اب کن کن کو نکالا, اور صحابی بھی وضاحت کر رہے ہیں, کہتے اللہ کی قسم ما کنا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغض اعمالنا. اگر پہچاننا ہوتا تھا منافق ہے کہ صحیح ہے, کہتے کوئی اور وجہ ذریعہ نہیں تھا پہچاننے کا, دیکھتے تھے اگر تو بغض علی رکھتا ہے سمجھ جاتے منافق. کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا, نماز پڑھ رہا ہوتا, پہلی صف میں کھڑا ہوتا, ہم کہتے ہیں ہم نماز تکتے تھے. اب آج کا دور دیکھیں, آج تو رنگ بدل گئے پگڑیوں کے, داڑھی کا سائز چیک کریں گے, چھوٹی ہے کہ بڑی ہے, رنگ کون سا ہے, تسبیح ہے کہ نہیں, مدرسے ہے کہ نہیں, طلبہ ہے کہ نہیں, کتنی کتابیں لکھی ہے, لائبریریاں کتنی ہے, طلبہ کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ تکتے ہی نہیں تھے, ہم فقط یہ دیکھتے تھے علی کا محب ہے کہ نہیں ہے. اچھا وہ نعرے یا رسول اللہ کے لگاتے تھے, ان کے پیچھے کھڑے, آقا کو تو مانتے تھے, اللہ کو بھی مانتے تھے, اللہ کے رسول کو پیچھے کھڑے تھے. مسئلہ ان کو علی سے تھا. جب مسئلہ علی سے ہوا اور یہ منافقین تو صحابہ بھی پہچان کرتے تھے مولا علی کے بغض. آج بھی کوئی نیا پیمانہ نہیں ہے, یہ پیمانہ آقا نے قیامت تک کا بتایا ہے. آج بھی اگر منافق کو پہچاننا ہے, کوئی بیٹھا ہوگا پگڑی کے رگ میں خود کو چھپا کے, کوئی بیٹھا ہے کتابیں لکھ کر اس کے اندر بیٹھا ہے, کوئی داڑھی کے سائز میں چھپا بیٹھا ہے, کوئی کسی انداز میں چھپا بیٹھا ہے, کوئی کسی انداز میں. جب بھی منافقین سے پردہ چاک ہوا ہے وہ ذکر اہل بیت مصطفیٰ سے چاک ہوا. کوئی مولا علی کے بارے میں بکواس کرتا ہے, پتہ چل جاتا ہے منافق ہے. کوئی سیدہ کائنات کے بارے میں بکواس کرتا ہے, پتہ چل جاتا ہے منافق ہے. اور کوئی مولا حسین کے برابر یزید کو لے کے بیٹھا ہے, داڑھی بڑی ہے, پگڑی کا رنگ بھی اچھا ہے, ادھر کتابیں بھی رکھ کے بیٹھا ہے, خود کو سنی بھی کہتا ہے, لیکن حسین کے مقابلے میں ترجیح یزید کو دے رہا ہے. تو ان لوگوں کا پتہ کسی اور عمل سے نہیں چلتا, جب بھی چلتا ہے ذکر اہل بیت مصطفیٰ سے چلتا. ہمیشہ اسی سے ان کا پردہ چاکو. اس لیے آقا کا یہ فرمان ہے, آقا نے یہ نشانی بتائی ہے, ہر دور میں ہر زمانے میں پیمانہ وہی رہے گا, بدلنا نہیں ہے. اس لیے بڑے لوگوں نے, کسی نے 20 سال چھپ کے بیٹھا رہا, کوئی 30 سال چھپ کے بیٹھا رہا, کوئی کسی انداز میں چھپ کے بیٹھا رہا, لیکن ذکر اہل بیت نے ان کو ننگا کر دیا. اور وقت قیامت تک اسی طرح ہوتا رہنا ہے. جب دونوں طرف کلمہ ہو, جب دونوں طرف توحید کی بات ہو, دونوں طرف نعرہ رسالت کی بات ہو, آقا فرماتے ہیں
ہدایت پائیں گے اور حق کی پہچان اے علی تیری ذات سے۔ آخری حدیث پاک کوٹ کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں، باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کو اٹھائے، راوی مولا علی خود میرے آقا نے اپنے چاروں خلفاء کا ذکر کیا، میں چاروں پڑھ دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ کیوں رحم کرے؟ تین باتیں بتا دی۔ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دی۔ حملنی الی دار الہجرہ، مجھے اٹھا کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے لے آیا۔ وَوَعَدَكَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، میں مال خرچ کر کے بلال کو بھی آزاد کیا۔ اللہ ابو بکر صدیق پہ رحم کرے، آقا نے فرمایا۔ دوسری بات رحم اللہ عمر، اللہ عمر بن خطاب پہ بھی رحم کرے۔ ایک بات بتا دی، یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے چاہے کڑوائی کیوں نہ ہو۔ تیسری بات کی رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان نے غنی پہ بھی رحم کرے۔ ایک بات بتا دی، کیوں تستحجیہ الملائکہ، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب مولا علی کا ذکر ہے، فرمایا رحم اللہ علیان، اللہ علی پہ بھی رحم کرے۔ یہ فرما کے آقا نے اگلی کوئی بات ہی نہیں کہ اس بات پہ رحم کرے اس بات پہ کرے، یہ کہہ کر مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہم ادر الحق معاہو حیث دارا، بھائی تعالیٰ میری تجھ سے دعا ہے علی جدھر جدھر جائے تیرا حق علی کے پیچھے جائے۔ یہ آقا کی دعا ہے۔ اب مجھے پتا ہے مصطفیٰ کی دعا رد ہوتی ہے مادر، آقا دعا کر رہے ہیں، آقا یوں بھی فرما سکتے تھے مولا میری دعا ہے جدھر حق ہو علی کو ادھر پھیر دینا، فرمایا نہیں، پھر حق کو ڈھونڈنے لگیں گے، حق کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، فرمایا علی کو حق نہ دیکھنا حق کدھر ہے، پتہ نہیں شاید پہچان نہ ہو، علی کو دیکھ لینا علی کدھر ہے، جدھر علی ہوگا حق خود چلا جائے گا۔ حق کی پہچان مولا کائنات، ایمان کی پہچان مولا کائنات، ہدایت کی شرط مولا علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اب اس پر آیات بھی حدیث بھی ہے، بس میسج یہ کرنا چاہتا ہوں، آج بھی پیمانہ دوستو وہی ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے ہمیں سمجھایا، پیمانہ آج بھی نہیں بدلا۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جب تم میرے پاس واپس پلٹو نا، ایکم احسن عملا، میں چاہتا ہوں جب تمہیں کفن میں ڈھانپ دیا جائے میرے پاس آ رہے ہو تو تمہارے دامن میں وہ احسن عمل ضرور ہو، اگر وہ ہوا تو پھر تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اگر وہ ایک نہ ہوا پھر پریشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے وہ عمل دنیا میں بتا بھی دیا، چھپایا بھی نہیں۔ تو آئیے آج یہ اس محفل میں یہ جو اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، یہ جو اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے نا، یہ فوت ہونے والے کے لیے تو اصال ثواب ہے، لیکن ایسی محفل میں آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا پیغام ہے۔ تو یہ آج پیغام میں نے آپ تک پہنچایا، کوئی تقریر میں نے نہیں کی، اللہ گواہ ہے، تقریر آپ اور آپ سے سنتے رہتے ہیں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کے قدموں میں بیٹھ کے جو سمجھا وہ آپ تک پہنچایا ہے، جو کچھ بتایا ہے اپنا کچھ بھی نہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات۔ زندگی بھر حضور شیخ الاسلام نے جو پیغام دیا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہم خطاب شروع جہاں سے بھی کریں ختم ذکر اہل بیت پہ ہوتا ہے، کیوں نہ ختم ہو، کوئی نماز ہی ان کے ذکر کے بغیر نہیں ہے۔ اور آج 26 رجب ہے، رات معراج کی ہے، تو ایک بات یہ نہ بتا دوں آپ، موضوع سے ریلیونٹ ہے، جدا نہیں ہوگی۔ میرے آقا جب پہنچے رب کی بارگاہ میں اور ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پھر بات ہوئی۔ اب قرآن میں ملاقات بھی بتائیے، وہ بات بھی بتائیے۔ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدنا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا کہ فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے پر 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ اب بات یہاں تک ہوتی، میں بھی کہتا فاصلے پہ ملے، رب کہتا ہے آؤ ادنا، یہ فاصلہ تمہارے لیے تھا، ہم یہاں تھوڑی ملے، ہم اس سے بھی قریب تر۔ وہ قربت کیسی تھی، ملنا کیسا تھا، یا خدا جانتا ہے یا جانے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، جو لفظوں میں تھا بتا دیا۔ اب ملاقات ہوئی، رب نے ملاقات بتائی، پھر دیدار ہوا، رب کہتا
کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. مصطفیٰ نے ایسا دیکھا آنکھ مصطفیٰ کی مجھے تکتے ہوئے نہ پٹکتی تھی نہ چپکتی تھی. اب ملاقات ہوئی ہے، قرب ہوا ہے، بندہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے فقط معراج کی رات مصطفیٰ سے ملاقات کی یا وہاں بات بھی کی؟ رب کہتا ہے ملاقات بھی کی، ہم نے بات بھی کی ہے، بس وہ بات آپ کو بتانی ہے اور آج کے بات اسی پہ ختم کرنی ہے. مولا بات کیا کی؟ اب بڑی توجہ سے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ. جب فَأَوْحَدْنَا تک آگے کیا اوحا الی عبدہ، اس نے اس مقام پر فاصلے مٹا دیے تھے، دیدار ہو گیا تھا، اس نے اپنے بندے سے بات کی. اب قرآن نے بتا دیا اللہ نے بات کی. اب سوال پیدا ہوا بات کیا کی؟ مولا بتا تو صحیح بات کیا کی ہے؟ کیا بات کی؟ رب کہتا ہے ما اوحا، جو بھی بات کی. اللہ بات نہیں بتا رہا. مولا بات کیا کی؟ رب کہتا ہے جو بھی کی. تمہیں کیوں بتاؤں؟ مولا کچھ تو بتا. رب بتا رہا ہے جب تم محبوب سے بات کرتے ہو نا تو 10 بندوں میں بیٹھ کے کرتے ہو. جب تم محبوب سے بات کرتے ہو 10 بندوں میں بیٹھ کے نہیں کرتے، 2 بندوں میں بیٹھ کے بھی نہیں کرتے. چاہتے ہو کہ سننے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو. میں نے مصطفیٰ کو بلایا، جبریل بھیجا، براق بھیجا، رف رف کا تخت بھیجا، حقہ نور بھیجا، مسافتیں کرائی، لامقام میں بلایا، پردہ ہٹایا، دیدار کرایا، بات کی. اور اتنا اگر تمہیں بات بتانی تھی تو پھر ہم بات ہی مکے میں کر لیتے. اگر بات بتانی تھی تمہیں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ملاقات ہی مکے میں کر لیتے. میں تو ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ موجود ہوں. بلانا اس لیے تھا، دکھانا اس لیے تھا کہ بات تمہارے بتانے کی نہیں ہے. اچھا اللہ نے ما اوحا کہہ کے ہمیں نہیں بتایا. جب آیتیں آ گئیں میرے آقا تشریف لے آئے، صحابہ نے پوچھ لیا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، اللہ نے تو ہمیں سائڈ پہ کر دیا. ما اوحا کہہ کے حضور آپ تو بتائیں تھوڑا سا. اب میرے آقا نے بہت سی باتیں بتائیں، ان میں سے آج ایک بتانی ہے. فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا فاصلے مٹ گئے، دیدار ہو گیا، ملاقات ہو گئی. اس ملاقات میں جب رب نے بات شروع کی اللہ نے اس بات میں ذکر علی چھیڑ دیا. ذکر علی چھڑا معراج، شب معراج خدا اور مصطفیٰ کی ملاقات ہے. اس ملاقات میں بات علی کی. باری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کو بلایا، مصطفیٰ سے پوچھ کیسے آئے ہو، راستے میں پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بات کی تو بجائے کچھ اور بات کی اللہ نے کہا علی کے بارے میں. آقا فرماتے ہیں اب حدیث کا حوالہ سن لیں. امام طبرانی موجم الوسط میں کسی بات لائے، راوی کا نام حضرت عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسریہ بی. شب معراج جب میں پہنچا ہوں اللہ نے بات کی، اس بات میں اللہ نے مجھ سے علی کے بارے میں 3 باتیں کی. باری تعالیٰ یہ 3 باتیں وقت اسرات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل بھیج کے مکے میں کر دیتا. رب کہتے ہیں ہر بات میں جبریل کو نہیں رکھتے، ہر بات میں جبریل کو نہیں رکھا جاتا. کچھ باتیں ہم جبریل کے بغیر بھی کرتے ہیں. تو 3 باتیں بتائی، کون سی؟ سنو انہو سید المومنین، علی ایمان والوں کا سردار ہے، وہ امام المتقین تقوی والوں کا امام ہے، وقائد الحر المحجلین. قیامت کے دن جن کے وضو کے عذاب چمک رہے ہوں گے اس امت کے، ان کا قائد بھی علی ہوگا. یہ 3 باتیں معراج کی رات بتائیں. اب اس بات میں ایک اور بات ہے. سامان پہنچنے والا میں ابھی اختتام کر رہا ہوں. اس بات میں ایک بات ہے، بات تو ہو گئی ہے نا، اس بات میں ایک بات ہے. وہ بات کیا ہے سنیں. جب اللہ نے فرمایا نا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے سے بات کی، جو بھی بات کی. اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ توجہ کیجئے گا، گفتگو کا معراج اب آیا ہے. یہ گفتگو کا معراج اب آیا ہے، عروج اب آیا ہے. سنیں اللہ نے بات کی، قرآن نے کہہ دیا بات کی. اچھا میں بات کر رہا ہوں نا، کچھ دوست پہلی دفعہ میری آواز سن رہے ہیں اور کچھ پہلے سے شناسا ہے. آج آپ نے آواز سنی ہے، ہفتے بعد 10 دن بعد کہیں آڈیو میں میری آواز کہیں چلی ہوئی ہو کیسٹ،
تو آپ پہچان جائیں گے نا یہ کس کی آواز ہے. جب کوئی بولتا ہے تو آواز کی ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، حتی عبداللہ ابن عمر راوی ہے اس حدیث کی، امام خوارزمی المناقب میں لائے، کانز السلیم فی مناقب امیر المومنین بھی حدیث پاک موجود ہے اور بھی کتب میں موجود ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ لے لیں جلدی تک میں بات ختم کروں. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، سیدی مرشدی، غلام ہیں، نعرہ حیدری. صحابہ کرام نے میرے آقا سے پوچھا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا سے پوچھا گیا، آقا جب معراج کی رات تک پہنچے ہیں، رب نے آپ سے بات کی تھی، قرآن نے بتا دیا بات کی تھی. عرض کیا آقا کہ اب ہمیں بتائیں بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ. آقا ذرا بتائیں رب نے جب بات کی تھی تو وہ لہجہ کس کا تھا؟ جب آواز کانوں میں پڑی تھی لگتا کیا تھا؟ اب آقا نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جب میں لاوقا میں پہنچا پرتے ہٹ گئے، دیدار ہو گیا، رب نے بات کی. جب بات کی تو بات کیا تھی؟ خاطبنی ربی بلغت علی. جب اللہ نے بات کی تو یوں لگتا تھا جیسے علی بول رہا. لہجہ علی کا. فرمایا جب میں نے کانوں میں علی کی آواز پڑھی، رب تو نور ہی نور تھا، آواز کانوں میں پڑی، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ خاطبتنی انت ام علی، مولا یہ تم بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ علی کو تو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں بھی علی کی آواز آ رہی ہے، مولا یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اب رب نے جواب دیا، اے میرے محبوب یا احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا شیء لیس کالاشیاء ولا اقاس بالناس ولا واصف بالاشیاء. مجھے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، مجھے لوگوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، میرے اوصاف لوگوں جیسے نہیں ہیں. بولا پھر علی کا لہجہ کیوں رکھا؟ اب وجہ بتائی ہے، اے حبیب خلقتک من نوری وخلقت علیٰ من نورک. اے محبوب میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا ہے اور علی کو میں نے تیرے نور سے بنایا. اور اس لمحے جب تو میرے پاس بیٹھا ہے، نئی جگہ ہے، نیا موقع ہے، پہلی بار رب کی بارگاہ میں اس طرح حاضری ہے، جس مروکیت میں راج ہے، دل کی کیفیت بدلی تھی، رب نے چاہا تو ایسے انداز میں بات کروں کہ مصطفیٰ مانوس ہو جائے. فتناتو علی سرائر قلب کا. اے حبیب اس لمحے میں نے تیرے دل کی گہرائی میں جھانک کے دیکھا، میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں اس لمحے سب سے بڑھ کے پیار کس کا ہے؟ رب کہتا ہے میں نے دیکھا اس وقت تیرے دل میں جس کے سب سے بڑھ کے پیار ہے وہ علی شیر خدا ہے. اس لیے میں نے علی کا لہجہ رکھا تاکہ تیرا دل اطمینان پا جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے مانوس کرنے کے لیے. باقی رب کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، رب کو کسی پہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوصاف کسی سے ملائے نہیں جا سکتے. بس قلب مصطفیٰ تیری تسکین کے لیے لہجہ علی کا رکھا. تو معراج میں بھی ذکر علی ہو رہا تھا، راج خطاب میں ذکر علی کیوں نہ ہو؟ تو معراج ہو تب بھی ذکر علی پہ ختم ہو، بات ہو تب بھی ذکر علی پہ، اور نماز ہو تب بھی آل محمد کے ذکر پہ. جب درود پاک پڑھتے ہیں پڑھے بغیر سلام پھیرتے تو پھر وہاں علی اللہم صلی علی محمد وعلا، جب تک ان کا ذکر نہ ہو سلام نہیں کرنے دیتا اللہ. اس لیے یہ میسج تھا جو میں نے کوشش کی سادہ انداز میں آپ تک پہنچاؤں.
میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا، اس پوری گفتگو میں میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو، اللہ گواہ ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو ان کی طرف سے تھی، ان کو ضرور دعا دے کے جائیے گا۔ میری کوئی بھی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو، وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھی، قرآن سے تھیں یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھی، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو، بات نہ اچھی لگی ہو، نقص میرا ہوگا۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا۔ میں بار دیگر محترم علامہ فخر حسین شاہ صاحب بخاری، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو یاد کیا ہے اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔ دعا گو اللہ آپ کے بھائی جان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ قبر کی منزل آسان فرمائے، اس مشکل وقت میں اللہ تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔